عورت کی دو چیزیں کبھی مت چومنا ورنہ وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اس عورت سے پیچھا چھڑوانا ناممکن ہو جائے گا۔ ناظرین، محبت اور شادی کی وجہ سے عورت مرد کے ساتھ سونے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ کچھ مردوں کی پہلی خواہش دوسری شادی ہوتی ہے۔ سریلی زبانیں اور حسین چہرے عموماً برائی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ لوگ اپنی تنہائی کے خلاف جیت نہیں سکتے، کیونکہ تنہائی اس دنیا میں بدترین قسم کا درد ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا عذاب بہروپ ہے، یعنی آپ وہ بننے کی کوشش کریں جو آپ نہیں ہیں۔ ایک اندھا دوسرے اندھے کی قیادت کرے گا تو دونوں ہی غار میں گریں گے۔ خوبصورت شکل و صورت آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی ہے، لیکن نیک سیرت عورت کی روح کو تازہ کر دیتی ہے۔ ناظرین، دنیا بھر میں شادی ایک ایسا موضوع ہے جس میں ہر کسی کی دلچسپی نظر آتی ہے، لیکن کچھ ممالک میں بعض خواتین کے لیے یہ دن خوشی کی بجائے صدمے کا باعث ثابت ہوا ہے، اور شادی کی رات ایسی خوفناک کہ جسے وہ چاہیں بھی تو بھلا نہ سکیں۔ بہت سے مسلمان ممالک میں خواتین سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ شادی کے وقت کنواری ہوں۔ ایک سرچ کے مطابق مختلف معاشرتی پس منظر کی حامل کئی خواتین سے ان کی شادی شدہ زندگی پر پہلی رات کے حوالے سے بات کی، اور خاص طور پر پوچھا کہ ہم بستری کے علم سے عدم واقفیت سے ان کی شادی کیسے متاثر ہوتی ہے۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد ان کی زندگی متاثر نہ ہو، تو ان کو چاہیے کہ ہم بستری سے عدم واقفیت کے تحت عورت کی ان دو چیزوں کو کبھی نہ چومیں، نہ ہاتھ لگائیں، ورنہ عورت پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ آئے روز ہم بستری کی طلب کرے گی اور اس سے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس سب کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، تاکہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین، سہاگ رات والے دن عورت مرد بہت نازک حالات میں ہوتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے شرماتے ہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، اور اس میں ہر رشتے کے تقدس اور اس کی پاسداری کے لیے حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اسی لیے شادی کے بندھن میں منسلک ہونے والے جوڑے شادی کی پہلی رات ایک دوسرے سے شرماتے ہیں۔ ایک دوسرے سے اس نازک گھڑی میں مرد یہ سوچتا ہے کہ پیار کیسے شروع کریں۔ تو شادی کی پہلی رات جب انسان ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہوتا ہے، جو اس رات کا اثر مرد اور عورت پر ساری زندگی رہتا ہے، تو اس رات میں ہم بستری کس طریقے سے کرنی چاہیے اور شریعت اس بارے میں کیا اجازت دیتی ہے۔ ناظرین، ہمارا دین ایک بہت خوبصورت دین ہے، اور ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہے کہ جس میں ہم لوگوں کے رہن سہن، ہم لوگوں کی تعلیم و تربیت، ہم لوگوں کا ہر کام اسلامی معاشرے کے زیر سایہ پروان چڑھتا ہے۔ لیکن بدقسمتی اس بات کی ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ دین سے دوری کے سبب مختلف غلط فہمیوں اور غلط سوچوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ جہاں اسلام ہر کام میں اصول بتاتا ہے، وہیں اسلام نے ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم بھی دیا ہے، لیکن لا علمی کے سبب اور دین سے دوری اور جدید دور کی ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا وغیرہ نے ہماری نوجوان نسل کو بہت سے غلط کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تاہم ان غلط کاموں کے نتیجے میں یا غلط فہمیوں کی وجہ سے معاشرے میں بہت سا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور ان کے اثرات ان بچوں پر پڑتے ہیں جنہوں نے زندگی کا ایک لمبا سفر طے کرنا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جب وہ بچے جوانی کی دہلیز پر پہنچتے ہیں تو ان کے خیالات، ان کی منفی سوچ اور منفی کردار کی وجہ سے معاشرے میں بہت سے غیر غلط فہمیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی جنسی و جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک بہت ہی پیارے نظام سے متعارف کرایا کہ جب انسان جوانی پر پہنچتا ہے تو اس کی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا نظام متعارف کرایا، تاکہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے بندھن میں آ کر پیار و محبت اور حلال طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ تاہم معاشرے میں جنم لیتی ان باتوں کی وجہ سے بہت سے حلال رشتے تباہ ہو چکے ہیں۔ اب وہ باتیں کیا ہیں؟ اب ان باتوں میں سب سے اہم بات کہ شادی کی پہلی رات لڑکا لڑکی کا شریعت کے مطابق ہم بستری کے عمل کا علم نہ ہونے پر، اس کو ٹھیک سے سر انجام نہ دینے پر حلال رشتوں کا تباہ ہونا ہے۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی غلط رواج ہے کہ جب شادی کی پہلی رات گزر جاتی ہے
तो अगले ही दिन लोगों की तरफ से दुल्हन के लिए सवाल आता है क्या वो खुश है, और दूल्हे के लिए सवाल आता है क्या तुम राजी हो। मुआशरे में गलत सोच और सवालों के सबब उनके दिमाग में मजीद कई सवालात जन्म लेते हैं जिनसे मुआशरे में मजीद बिगाड़ पैदा होता है। इन सवालात में किए गए सवाल के हवाले से नाजरीन आज आपके सामने एक बहुत ही नाजुक, बहुत ही हसास मसले को बयान करना चाहता हूँ। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसे बेहयाई कहें, बेशर्मी कहें या कुछ भी और कहें। इसी वजह से बहुत दिनों से इस मसले को मैंने बयान नहीं किया। इससे पहले भी इस मसले की वजह से एक घर में तलाक हो गई थी, और जब सुनने में आया कि बहुत सारी तलाकें सिर्फ इसी वजह से हो रही है जो मसला मैं अभी आगे बयान करने वाला हूँ, और अभी कुछ दिन पहले भी यानी 2-3 दिन पहले, ज्यादा दिन नहीं 2-3 दिन पहले ही एक फैमिली ऐसे ही टूट गई। लड़के ने तलाक दे दी क्योंकि लड़की बदचलन थी। असल में क्या है, आजकल का जो कल्चर है वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला बना हुआ है। बदकिस्मती से अक्सर लड़कों की कई सारी लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात होते हैं, और अक्सर लड़कियों के कई सारे लड़कों के साथ नाजायज ताल्लुकात होते हैं। और ये बदनसीबी ऐसी है, बेदीनी ऐसी है कि ये फख्र की भी बात है, जिसकी वजह से लोगों का और बहुत सारे लड़कों का जहन ऐसा बन गया है कि लड़की अगर कॉलेज गई है या कॉलेज पढ़ी हुई है या यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ी हुई है तो जरूर इसका कोई ना कोई लड़के से ताल्लुक होगा, और जरूर इसका जिनसी ताल्लुक किसी न किसी लड़के के साथ जरूर बना हुआ होगा। तो लड़कों का जहन ऐसा बना हुआ है कि अगर शादी की पहली रात में हम बिस्तरी के वक्त लड़की की शर्मगाह से अगर खून ना निकले तो समझा जाता है कि लड़की कंवारी नहीं है। जरूर इसके शादी से पहले किसी न किसी से कोई जिस्मानी ताल्लुकात होंगे, जरूर इसका रिलेशन किसी न किसी के साथ बना हुआ होगा, इसने जरूर किसी न किसी के साथ मुंह काला किया होगा, और इसी जहालत की वजह से कई तलाकें हो रही हैं, कई घर बर्बाद हो रहे हैं। और जो उसके दोस्त होते हैं वो भी इस तरह के जाहिल होते हैं, वो भी सुबह में यही सवाल करते हैं कि रात में खून निकला था या नहीं निकला था। और मुआशरे में अक्सर ये वहम फैला हुआ है कि अगर पहली रात को अगर खून नहीं निकला तो इसका मतलब ये है कि लड़की पाक दामन नहीं है। इसी बेवकूफी की वजह से शादी के दूसरे दिन या शादी के कुछ दिन में ही तलाक दे दी जाती है। पूछा जाए कि भाई तलाक क्यों हुई तो बताया जाता है कि लड़की के दूसरे के साथ नाजायज ताल्लुकात मालूम पड़े हैं। कौन है, कहाँ है, कोई सबूत, कोई प्रूफ है तो बताइए। तो सबूत ये दिया जाता है कि शादी की पहली रात में खून नहीं निकला। अभी 3-4 दिन पहले जो तलाक हुई है बिल्कुल यही वजह है कि पहली रात को खून नहीं निकला, इसलिए लड़की बदचलन है और उसको तलाक दे दी है। अल्लाह माफ करे। याद रखें, कान खोल कर सुन लें, शादी की पहली रात में अगर खून ना निकले तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि लड़की बदचलन है या उसने कहीं मुंह काला किया हुआ है या वो कंवारी नहीं है, बल्कि फुकहा और मुहद्दिसीन ये फरमाते हैं कि औरत की शर्मगाह में एक बहुत बारीक सा पर्दा होता है, पतली झिल्ली जैसा। जब मर्द पहली बार लड़की से सोबत करता है तो वो पर्दा फट जाता है, जिसकी वजह से खून निकलता है। यानी वो नाजुक सा पतला सा पर्दा फटने की वजह से खून निकलता है। इस पर्दे को हदीसों की जबान में या फुकहा उलमा की जुबान में पर्दा बकारत कहते हैं। शरई जबान में ऐसी लड़की को बाकरा कहा जाता है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, और सैयदा उसे कहा जाता है जिसकी शादी हो चुकी है। इस पर्दे को पर्दा बकारत कहते हैं। शादी की पहली रात में सोबत के बाद वो पर्दा फट जाता है जिससे खून निकलता है, तब वो औरत बाकरा से तैबा बन जाती है, यानी आम जुबान में वो लड़की औरत बन जाती है। तो मैं आपको बता दूं, नौजवान खास तौर पर कान खोलकर सुन लें, फुकहा और मुहद्दिसीन ने इस पर्दे के फट जाने की बहुत सारी वजह बताई है। बचपन में बहुत ज्यादा भागने दौड़ने की वजह से भी वो पर्दा जायल हो जाता है, फट जाता है, और बहुत ज्यादा काम करने की वजह से, बहुत ज्यादा वजन उठाने की वजह से भी वो पर्दा फट जाता है। लड़की को जो हर महीने माहवारी आती है, हैज आता है, खून निकलता है, बहुत ज्यादा खून निकलने की वजह से या खून का बहुत ज्यादा बहाव होने की वजह से भी वो पर्दा जायल हो जाता है। और कभी कभी चोट लग जाने की वजह से या बहुत ज्यादा साइकिल चलाने की वजह से या फिर वर्जिश करने की वजह से या योगा करने की वजह से या बहुत जल्दी जल्दी चलने की वजह से भी वो पर्दा फट जाता है। उलमा ने बहुत सारी वजूहात पर्दा जायल होने की किताबों में लिखी हैं। इसका मतलब ये है कि शादी की पहली रात को अगर खून ना निकले तो लड़की खराब है, बदचलन है, ऐसा हरगिज नहीं है। हो सकता है वो पर्दा, वो झिल्ली पहले ही किसी वजह से जायल हो चुकी है।
چونکہ آج کل اصل میں سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ وغیرہ یونیورسٹی میں ہم سب پڑھتے ہیں اور اس میں بہت سارے بکواس پیغامات بھی ارسال ہوتے رہتے ہیں کہ پہلی رات کو اگر خون خرابہ نہیں ہوا تو سمجھ لو کہ دیش پہلے ہی آزاد ہو چکا ہے۔ اسی طرح کے میسیجز صرف ہنسنے ہنسانے کی غرض سے بھیجے جاتے ہیں، لیکن یہ ہمارے ذہنوں میں غلط سوچ کو پیدا کر دیا جاتا ہے اور میسج بھیجنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس میسج کی وجہ سے کسی لڑکی کی، کسی بہن بیٹی کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ اللہ کرے ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ پہلی رات میں اگر خون نہیں نکلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پردہ کسی اور وجہ سے بھی زائل ہو گیا ہوگا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہ نکالے کہ لڑکی دھوکے باز ہے، بے وفا ہے، بد چلن ہے، بلکہ مسئلے کو سمجھے، مسئلے کی حساسیت اور نزاکت کو سمجھے اور اس حماقت اور جہالت اور کم علمی کی وجہ سے کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن کو بد چلن نہ سمجھے۔ کسی کی زندگی کے ساتھ اور کسی کی عزت کے ساتھ نہ کھیلیں۔ خون کا نکلنا یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، کوئی قرآن و حدیث میں یہ بات نہیں ہے، بلکہ شریعت نے تو اس بات کا دفاع کیا ہے۔ تو ناظرین، شادی کی پہلی رات یعنی کہ سہاگ رات کو میرا مشورہ یہ ہے کہ شرمانا بالکل بھی نہیں چاہیے۔ پہلے کمرے میں جاتے ہی میاں بیوی اس طرح 2 رکعت نماز نفل شکرانہ کی پڑھیں کہ مرد آگے کھڑا رہے اور عورت پیچھے۔ نماز کے بعد دونوں خیر و برکت، آپس میں میل جول اور اتفاق و اتحاد کی دعا کریں۔ اس کے بعد ساتھ منہ دکھائی میں کوئی اچھا سا تحفہ دیں، کیونکہ یہ تحفہ بیوی کو ساری عمر یاد رہتا ہے۔ بہتر ہے کہ کوئی سونے کا تحفہ دیں۔ اس کے بعد پیار محبت کی باتیں کریں، خاندان کا تعارف کرائیں، سب کے بارے میں بتائیں، پھر آہستہ آہستہ بیوی کو گرم کریں، اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کریں، اس کے جسم کو مخصوص حصوں کو ہاتھ میں لے کر اس کے ساتھ کھیلیں، اس کو بوس و کنار کریں، اس کے پستانوں کو چوسیں اور ان کو چومیں اور اس کے جسم کے مختلف حصوں پر بوس و کنار کریں، اچھی طرح چومیں، لیکن شرمگاہ کو چومنا اور چاٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ ایک تو شریعت نے اس بات سے منع کیا ہے، دوسرا اس کو چومنا حرام ہے۔ اگر انسان ان کو چومتا ہے تو عورت اس کی دیوانی ہو جائے گی اور اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، تو ایسی عورت سے جان چھڑانا بہت مشکل ہو جائے گا، اور حلال رشتوں میں اس طرح کے ناجائز اور حرام کاموں سے بھی بچتے ہوئے صرف اس کے پستانوں کو چومے اور چاٹے، وہ بھی اس حد تک کہ جب تک عورت حاملہ نہ ہو، کیونکہ حاملہ ہونے کے بعد عورت کے پستانوں میں دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے، جو مرد کے حلق میں جانا ٹھیک نہیں ہے۔ چومنے کا عمل اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ دخول کے وقت بیوی کو درد کا احساس نہ ہو۔ اگر سیدھا دخول کر دیا جائے تو بیوی کو صرف درد کا احساس ہوگا۔ اس کے بعد دونوں اپنی مخصوص جگہوں سے کپڑا ہٹا دیں، بیوی کے لیے ذرا یہ مشکل ہوگا، پھر اپنا عضو اتنا زیادہ دخول کریں، اس سے بیوی کا درد تو ہوگا مگر اب درد میٹھا میٹھا ہوگا، مگر یہ درد بھی جاتا رہے گا، پھر آپ جتنی مرتبہ بھی ہم بستری کریں گے درد نہیں ہوگا بلکہ مزہ آئے گا۔ اندر داخل کرنے سے پہلے اپنے نفس پر کوئی تھوک یا تیل کا استعمال لازمی کریں، یعنی بغیر تھوک یا تیل کے دخول بہت مشکل اور تکلیف دہ ہوگا۔ ناظرین، کسی کی بیٹی کی زندگی اور کسی کی بہن کی زندگی اپنی اس جہالت بات کی وجہ سے برباد مت کرو۔ اور آخری گزارش ہے نوجوان لڑکوں سے کہ شادی کرنے سے پہلے، نکاح کرنے سے پہلے نکاح کے مسائل کو علماء کے پاس بیٹھ کر سمجھیں یا اس کا علم حاصل کر لیں، اور کبھی بھی کسی عورت کی 2 چیزیں مت پکڑنا ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ نمبر 1، نکاح سے پہلے جسم، نمبر 2، نکاح کے بعد ماضی، کیونکہ یہ 2 کام بھی ایسے کام ہیں کہ جن سے بہت سے گھر تباہ ہو چکے ہیں، اور جن گھروں کو اس بارے میں علم نہ ہے ان کے گھر تباہ ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کہ جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ عورت کی ان 2 چیزوں کو نہیں چومنا چاہیے۔ اگر مرد ایسا کرتا ہے تو اس عورت سے جان چھڑانا مرد کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں آپ کو ہم بستری میں کم علمی کی وجہ سے ہونے والی غلطیوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ جس کے تحت بہت سے گھر تباہ ہو چکے ہیں اور مزید تباہ ہونے کا خدشہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے بہت سے گھر تباہ ہونے سے بچ جائیں۔